السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد فیصلیات اور آپ دیکھ رہے ہیں دی فیمس اینڈ گریٹ ٹی وی۔ تو آج ہم بات کریں مائیکل ڈیل کے بارے میں، جو کہ ایک امریکی تاجر ہیں جنہوں نے ڈیل کمپنی ایجاد کی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ مائیکل ڈیل 23 فروری 1965 کو ویسٹن میں ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوئے۔ اس کے والد الیگزینڈر ڈیل ایک آرتھوڈونسٹ تھے، جبکہ اس کی ماں لیورین شارلٹ ایک اسٹاک بروکر تھی۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم ویسٹن کے ہارڈویئر ایلیمنٹری اسکول سے حاصل کی۔ وہ ایک روشن نوجوان لڑکا تھا جس نے اپنے اسٹاک بروکر ماں سے مالی معاملات کے کئی پہلو سیکھے اور کاروبار میں ابتدائی دلچسپی پیدا کی۔ وہ پیسہ کمانا پسند کرتا تھا اور نوعمری میں کئی طرح کی عجیب و غریب نوکریاں کرتا تھا۔ اس نے اپنا ڈاک ٹکٹ $2000 میں فروخت کیا، جو ایک نوجوان لڑکے کے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ اپنی عمر کے لیے غیر معمولی طور پر بالغ اور کاروباری، اس نے اپنی کمائی کو اسٹاک اور قیمتی دھاتوں میں لگایا۔ نوعمری کے دوران وہ ٹیکنالوجی کی طرف راغب ہوا اور 15 سال کی عمر میں اپنا پہلا کمپیوٹر حاصل کیا۔ اس نے اجزاء کا مطالعہ کرنے اور دیکھنے کے لیے کہ یہ کیسے کام کرتا ویسٹن کی میموریل ہائی اسکول میں پڑھتے ہوئے اس نے گرمیوں کی چھٹیوں میں ویسٹن پوسٹ کو سبسکرپشن فروخت کرنا شروع کی۔ اس نے محسوس کیا کہ کولڈ کال کرنے کا طریقہ زیادہ مؤثر نہیں تھا اور ایک نیا مارکیٹنگ پلان وضع کیا جو زیادہ کامیاب ثابت ہوا۔ ایک سال کے اندر اس نے $18,000 کمائے، جو کہ اس کے اسکول کے کچھ اساتذہ نے ایک سال میں کمائے۔ کیریئر: مائیکل ڈیل چھوٹی عمر سے جانتا تھا کہ وہ ایک کاروباری بننا چاہتا ہے، تاہم اس کے والدین چاہتے تھے کہ وہ ڈاکٹر بن جائے، اور اس طرح اس نے 1983 میں آسٹن میں ٹیکساس یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ یہاں تک کہ ایک پری میڈ طالب علم کی حیثیت سے اس نے اپنے کاروباری خوابوں کو نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنے رہائشی کمرے سے ایک غیر رسمی کاروبار شروع کیا، پرنسل کمپیوٹرائز کے لیے اپ گریڈ کٹس کو جمع اور فروخت کیا۔ اس کے کاروبار نے بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور بہت پہلے اس نے اپنے کاروبار میں زیادہ وقت دینے کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ کیریئر: پی سی لمیٹڈ: مائیکل ڈیل نے اپنی کمپنی کو جنوری 1984 میں پی سی لمیٹڈ کے طور پر رجسٹر کیا۔ مئی 1984 میں اس نے کمپنی کا نام بدل کر ڈیل کمپیوٹر کارپوریشن رکھ دیا۔ اب تک اس کے کاروبار میں کچھ ملازمین کو شامل کرنے اور آرڈر لینے اور بنیادی مشینوں کو اپ گریڈ کرنے کا اضافہ ہو چکا تھا۔ ڈیل نے کسٹمر فوکس پر زور دیا اور معیاری مصنوعات اور بہترین کسٹمر سروس کو اپنی تجارت بنایا۔ اس کی یقین دہانیوں کا نتیجہ نکلا اور آنے والے مہینوں میں کمپنی کی فروخت کئی گنا بڑھ گئی۔ 1985 تک کمپنی نے خریدے گئے اجزاء کے ساتھ کمپیوٹر کو ڈیزائن اور بنانا شروع کیا۔ 1986 میں ڈیل نے 12 میگا ہرٹز 286 پروسیسر متعارف کرایا، جو کہ اس وقت کا تیز ترین پرسنل کمپیوٹر تھا۔ اس پروڈکٹ کی قیمت کا موازنہ آئی بی ایم کے مسابقتی کمپیوٹر سے کیا گیا اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی بن گئی۔ اس پروڈکٹ نے بہترین کارکردگی کا جائزہ لیا اور کمپنی کی فروخت اس سال $60 ملین تک پہنچ گئی۔ اگلے چند سالوں میں کمپنی کا منافع آسمان پر چڑھ گیا اور 1992 تک کمپنی فارچون میگزین کے ٹاپ 500 کارپوریشن کی ڈیل اس وقت صرف 27 سال کی عمر میں دنیا کی کامیاب کمپنیوں میں سے ایک کا CIO تھا۔ 1990 کی دہائی کے دوران ڈیل نے آن لائن موجودگی کی ضروریات کو محسوس کیا اور 1994 میں www.com لانچ کیا۔ آن لائن قیمتوں کا تعین 1965 میں کیا گیا اور 1996 تک کمپنی آن لائن فروخت کر رہی تھی۔ جلد ہی انٹرنیٹ کی فروخت تقریباً $1 ملین فی دن تک پہنچ گئی، جو 2000 میں بڑھ کر $50 ملین فی دن ہو گئی۔ ڈیل نے 1996 میں اپنے پہلے سروسز اور 1998 میں اسٹیبل پروڈکٹس کا آغاز کیا۔ مائیکل ڈیل 2004 میں کمپنی کے CIO کے عہدے سے سبکدوش ہوئے، حالانکہ انہوں نے بطور چیئرمین اپنی پوزیشن برقرار رکھی۔ وہ 2007 میں بورڈ کی درخواست پر CIO کے طور پر واپس آئے۔ وہ 2010 میں کافی جانچ پڑتال میں آیا جب ڈیل انکارپوریشن نے اکاؤنٹنٹ فراڈ کے الزامات کو حل کرنے کے لیے $100 ملین جرمانہ ادا کرنے پر اتفاق کیا، جو انٹیل کارپوریشن کے نامعلوم ادائیگیوں کے سلسلے میں سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن نے دائر کیا تھا۔
اہم کام۔ وہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کمپنی ڈیل انکارپوریشن کے بانی ہیں، جو دنیا کے سب سے بڑی تکنیکی کارپوریشنوں میں سے ایک ہے، جس نے دنیا بھر 1,03,000 سے زائد افراد کو ملازمت دی ہے۔ سپلائی چین مینجمنٹ اور الیکٹرانک کامرس میں اپنی اختراعات کے لیے بین الاقوامی شہرت یافتہ ڈیل انکارپوریشن اس وقت دنیا میں پی سی مانیٹر کا نمبر 1 سپر ہے۔ ذاتی زندگی۔ مائیکل ڈیل ایک شرمیلی شخص ہیں جو اپنی رازداری کو برقرار رکھنا پسند کرتا ہے۔ اس نے 1999 سے سویسن لیمبرین میں سے شادی کی اور اس جوڑے کے 4 بچے ہیں۔ فلاحی کام۔ اپنی بیوی سویسن کے ساتھ مائیکل ڈیل نے 1999 میں مائیکل اور سویسن ڈیل فاؤنڈیشن قائم کی۔ فاؤنڈیشن شہری تعلیم، بچپن کی صحت اور خاندانی معاشی استحکام جیسے اسباب پر مرکوز ہے، اور صحت سے متعلق 3 اداروں کو $65 ملین کی گرانٹ فراہم کی ہے۔ فاؤنڈیشن نے 2010 تک امریکہ، بھارت اور جنوبی افریقہ میں بچوں کے مسائل اور کمیونٹی اقدامات کے لیے $650 ملین۔ کل مالیت 2020 تک مائیکل ڈیل کی مجموعی مالیت $30 بلین ہے۔ سیکھنے کا سبق۔ اسٹریٹجک بنیں۔ اسٹارٹ اپ کی طرح خطرے کو قبول کریں، غلطیوں سے سیکھیں، اپنے آپ کو بہترین لوگوں سے گھیر لیں، کسٹمر پر مبنی فلسفہ تیار کریں، بائٹ کی تعمیر کریں، رشتوں کو کاشت کریں۔ متاثر کن حوالہ جات۔ آپ کو کامیاب ہونے کے لیے ذہین یا بصیرت یا کالج گریجویٹ ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کو صرف ایک فریم ورک اور ایک خواب کی ضرورت ہے۔ آپ ناکام ہونے سے نہیں ڈر سکتے، کیونکہ جب آپ سیکھتے ہیں، کمرے میں ہوشیار ترین شخص نے بننے کی کوشش کریں۔ بات یہ ہے کہ آپ ایک ہی کام کرتے نہیں رہ سکتے اور توقع کرتے ہیں کہ یہ کام کرتا رہے گا۔ ہمیشہ فرق کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ افسوس ایسے راستوں سے پیدا ہوتے ہیں جو کبھی نہیں لیے جاتے۔ ہمارا کاروبار ٹیکنالوجی کے بارے میں ہے، ہاں، لیکن یہ کام اور کسٹمر تعلقات کے بارے میں بھی ہے۔ کامیابی کے لیے تجسس سے بہتر کوئی اور نہیں ہے۔ ہر دن جب آپ اپنے خوابوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، بغیر سمجھوتا کیے کہ آپ کون ہیں، آپ کے تمام پہلوؤں پر سوال اٹھاتے ہوئے، ہم اپنی ثقافت میں مسلسل بہتری اور جدت طرازی کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی ناپا جا سکتا ہے، اسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے آس پاس کے معاشرے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ناخوش رہنا پڑتا ہے تو یہ کوئی بہت اچھا سودا نہیں ہے، چاہے آپ کو اپنی کال مل گئی ہو یا اگر آپ ابھی بھی تلاش کر رہے ہیں۔ جذبہ آگے ہونا چاہیے جو آپ کی زندگی کو کام کو چلاتا ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کو تحفے ہیں، اور بطور لیڈر میری اپنی ترقی نے مجھے بار بار دکھایا کہ سب سے زیادہ فائدہ مند تجربات میرے تعلقات سے آتے ہیں۔ یہ فیصلہ کرنا آسان ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، مشکل کام یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کیا نہیں کریں گے۔ جس چیز سے آپ ڈرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہونے والی بہترین چیز ہو سکتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے سب کچھ ہونے کا خیال ماضی کی بات ہے۔ ان لوگوں کو نظر انداز کریں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرے گا، اور ایسے لوگوں کی خدمات حاصل کریں جو آپ کے وژن کو قبول کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے آس پاس کے معاشرے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ناخوش رہنا پڑتا ہے تو یہ کوئی بہت اچھا سودا نہیں ہے۔ حقیقی کاروباریوں کے پاس وہی ہوتا ہے جسے میں 3 Ps کہتا ہوں، اور مجھ پر بھروسہ کریں، ان میں سے کوئی بھی اجازت کے لیے نہیں ہے۔ حقیقی کاروباری حضرات اپنے کام کے لیے جذبہ رکھتے ہیں، ایک مسئلہ جسے حل کرنے کی ضرورت ہے اور ایک مقصد جو انہیں آگے بڑھاتا ہے۔ کامیابی کے لیے تجسس سے بہتر کوئی اور نہیں ہے۔ ایک نانو سیکنڈ کے لیے جشن منائیں۔ اگر ہمارے پاس فیوریٹ کمپنی کا 99 مارکیٹ شیئر ہے تو ہم سب سوال یہ ہے کہ کسٹمر اطمینان کو مزید 1% شیئر حاصل کرنے کے لیے ہم کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں۔ بعض اوقات بہتر ہے کہ نہ پوچھیں یا نہ سنیں۔ جب آپ کو بتائیں کہ کچھ نہیں کیا جا سکتا، میں نے اجازت یا منظوری نہیں مانگی، میں نے آگے بڑھا اور کیا۔ میں نے 28 سال پہلے ڈیل کا آغاز $1000 سے کیا تھا۔ 1984 میں آمدن $6 ملین تھی۔ پچھلے سال $62.1 بلین ناممکن کچھ نہیں ہے۔ تو آج کی ہماری سٹوری ڈیل کے بارے میں تھی، جن کے گولڈن الفاظ یہ ہیں: کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔